رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ کہ جس کا تعارف خود قرآن نے اور میرے نبی کی زبان اطہر نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان سے قبل ہی مسجد میں بلاتے اور آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ اس خطبے میں آپ رمضان کے فضائل، رمضان کی عظمت و شان بیان فرماتے اور فرماتے ہیں، لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمت نازل فرماتا ہے، خاص قسم کی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس مہینے کا کس قدر احترام کرنا چاہیے اور کس قدر اس مہینے کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے کہ جس کا تعارف، جس کی عظمت و شان خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے، یعنی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا تک رب بڑھا دیتا ہے۔ ہم لوگوں کا یہ معمول ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے کاروبار میں منافع زیادہ ہے، پیسے زیادہ بچتے ہیں، مال زیادہ کمایا جاتا ہے، بچت زیادہ ہوتی ہے، کاروبار زیادہ چلتا ہے، تو ہم اس کام کی طرف لگ جاتے ہیں۔ پیسے کی خاطر، مال و دولت کی خاطر ہم اس کاروبار کی طرف لگ جاتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ معمول تھا۔ آپ دیکھتے تھے کہ کون سی نیکی کا ثواب زیادہ ہے اور جس نیکی کا ثواب زیادہ ہوتا اس کی طرف دوڑ کر جاتے، اس کو کرتے اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش رکھتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی شان، رمضان کی فضیلت، رمضان کی عظمت بیان فرمائی تو ہم لوگوں کا یہ معمول بن گیا کہ ہم رمضان سے قبل ہی اپنے سارے کام کاج سمیٹ لیتے، لین دین کے معاملات ہوتے تو رمضان سے قبل ہی سمیٹ لیتے، تجارت کے معاملات ہوتے تو رمضان سے پہلے ہی ختم کر دیتے، کسی کا قرضہ دینا ہوتا تو رمضان سے پہلے چکا دیتے، گھر کا کام کاج کرانا ہوتا تو رمضان سے پہلے کروا لیتے، حتیٰ کہ ہر کام جو ہے وہ رمضان سے پہلے کر لیتے اور یکم رمضان سے ہی مسجدوں میں ڈیرے لگا لیتے اور فرماتے یہ تو نیکیاں جمع کرنے کے ایام ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس قدر نیکیوں کی طرف جاتے، اس قدر آپ رمضان کا اہتمام کرتے کہ رمضان کے یہ مبارک دن آپ اللہ کے ذکر میں گزارتے، نماز میں، نوافل میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں گزارتے، دنیاوی معاملات کو آپ ترک کر دیتے، پس پشت کر دیتے اور خاص اس مہینے میں رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ لیکن ہم لوگ اس مہینے میں بھی، اس مبارک مقدس مہینے میں بھی، اس عظمتوں والے مہینے میں بھی ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ اس مہینے میں بھی اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس مہینے میں بھی ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ہم قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہماری نمازیں قضا ہو جائیں، ہماری نمازیں ہماری غفلت کی وجہ سے چھوٹ جائے۔
دوستو اگر ہم مطالعہ کریں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ مصروفیت والی زندگی میرے کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں 2300 سالوں کا کام کیا ہے۔ اتنی مصروف ترین زندگی، لیکن اس کے باوجود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرماتے۔ ہر سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ہر سال رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرماتے۔ ایک سال کسی وجہ سے آپ اعتکاف نہ فرما سکے تو آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور اگر ہمارے یہاں کسی کو اعتکاف کا کہا جائے تو کہتے ہیں یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے۔ نہیں بھائی، یہ فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ تو میرے نبی کے دیوانوں کا کام ہے کہ وہ حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ والوں کا کام ہے۔ اور ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ اعتکاف کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اعتکاف فرمائے۔ اور اگر ہر سال اگر وہ اعتکاف فرمائے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی۔ ویسے اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ بستی میں اگر کوئی شخص نہ بیٹھا تو ساری بستی گناہگار ہوگی، اس لیے لازم اعتکاف کا اہتمام فرمائیں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہم لوگ رمضان میں بھی وہی سیاست، وہی جھوٹ، غیبت، چغل خوری، مکاری، دھوکہ بازی، لوگوں کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، یہی سب کچھ ہم رمضان میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہماری اپنی غفلتوں کی وجہ سے ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ رمضان میں بھی ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ خوش گپیوں کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے، 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی مہمان آئے تو 1 گھنٹہ پہلے صفائی کی جاتی ہے، نہیں تو پھر بچے ساری چیزیں بکھیر دیتے ہیں۔ لیکن رب العالمین اپنے بندوں کے لیے 11 مہینے جنت کو سجواتا ہے۔ 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے صرف روزے داروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، جو اللہ کو رمضان میں راضی کر لیتے ہیں ان کے لیے۔ اور ہم اپنی خوشگپیوں میں مصروف رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی غیبت میں مصروف رہتے ہیں۔ نہ بھائی، اس طرح نہ کریں، اس طرح سے رمضان نہ گزاریں، بلکہ اس رمضان کے اندر اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ نماز تراویح ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پانچگانہ کے ساتھ ساتھ نماز نوافل کا اہتمام کریں، اللہ کو راضی کریں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ اور برے کاموں کو نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کو ان کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یعنی یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہی جھوٹ، غیبت،
لوگوں کو دھوکہ دینا، وہی خوش گپیاں، وہی فلمیں، ڈرامے، تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں۔ رمضان تو اس لیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عنایت